ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے اندر مال غنیمت اکٹھا ہوا تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اے ابو ہریرہ یوں کر کہ رات کو اس مال کا پہرہ دے، پھر صبح تقسیم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں رات کو سو گیا مال کے ساتھ پہرہ دینے کے لیے، تو رات کا کئی پہر گزرا تو رات کو چور آ گیا۔ چور آیا نا تو مال اٹھانے ہی لگا تھا تو میں نے پکڑ لیا، میں نے اس پر قابو پا لیا، غلبہ پا لیا۔ پھر وہ نا منت سماجت کرنے لگا کہ یار مجھے چھوڑ دے، کہ میں عادی مجرم نہیں ہوں، عادی چور نہیں ہوں، لیکن بچے بھوکے ہیں کئی دنوں سے، پریشان ہوں، اس لیے چوری کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا جا تجھے معافی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ واقعہ میرے درمیان ہوا تھا، کوئی تیسرا نہیں تھا، یا چور تھا یا میں نے اسے پکڑا، تیسرا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صبح میں آقا کے پیچھے نماز پڑھی تو حضور نے پوچھ لیا ابو ہریرہ جی آقا بتا رات والے چور کا کیا بتا؟ سبحان اللہ۔ حضور نے پوچھ لیا بتا رات والے چور کا کیا بتا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، پتہ نہیں۔ بہرحال میں نے عرض کی آقا اس نے منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا، ترس آ گیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ خیال رکھنا وہ دوسری رات پھر آئے گا، دوسری رات پھر دوبارہ آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب آقا نے جو حکم دے دیا ہے تو آنا ہے چور نے، تو پکی بات ہے آقا نے فرما دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں رات کو پھر سو گیا، کئی پہر گزرا، چور آ گیا، وہی چور، وہ دوبارہ سامان اٹھانے لگا تو میں نے غلبہ پا لیا، میں نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا، اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب آقا کی بارگاہ میں صبح لے کے جاؤں گا۔ وہ پھر چیخنے لگا، معافی مانگنے لگا، معذرت کرنے لگا، یار کوئی میں عادی مجرم نہیں ہوں، لیکن کیا کروں میرے بچے بھوکے ہیں، میں پریشان ہوں، روزی نہیں ملتی، تو اس لیے میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر بھی مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے کہا جا آئندہ چوری نہیں کروں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پھر صبح آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نماز پڑھی تو آقا نے پوچھ لیا ابو ہریرہ جی آقا بتاؤ رات والے چور کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی آقا ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ خیال رکھنا تیسری رات دوبارہ آئے گا۔ اب دیکھیں میرے آقا کو کہ میرے آقا بتا رہے ہیں تیسری رات ہے، چور آ رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں چور آئے گا، ابھی رات گزرتی نہیں، آقا پہلے خبر دے دیتے ہیں، قربان جائے ان کی ادا پر۔ حضور نے فرمایا دوبارہ تیسری رات آئے گا چور۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا نے جو اب حکم دے دیا تو چور تو آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تیسری رات سویا تو پھر کئی پہر رات کا گزرا تو چور آیا تو میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا اب تو تجھے بالکل نہیں جانے دوں گا، جی تیسری رات ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں عادی مجرم نہیں ہوں، یہ تیسری رات تو مجھ سے جو ہے چوری کر رہا ہے، تو عادی مجرم کیسے نہیں ہے، اب نہیں چھوڑوں گا، اب تجھے صبح آقا کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ وہ چور بھی سمجھ گیا کہ اب نہیں مجھے یہاں سے معافی ملنی، تو چور کہنے لگا اچھا چلو میں یوں کرتا ہوں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں پھر مجھے چھوڑ دو گے؟ تو صحابہ تو وہ صحابہ تھے جو اچھی بات سننے کے حریص تھے، اچھی بات حریص تھے، کوشش کرتے تھے کہ اچھی بات مل جائے، بس یہ کہنے کی بات تھی تو صحابہ نے حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یوں ہے کہ جو بندہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے
اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر اور اپنے مال پر سوئے گا، اللہ کریم فرشتے بھیج کے اس کی بھی حفاظت فرمائے گا، اس کے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بس یہ کہنا تھا، وہ چور چلا گیا۔ آقا کی بارگاہ میں صبح حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا بتاؤ، تو سارا ماجرا بیان کیا۔ آقا یوں اس نے یہ بات بتائی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا جانتا تھا وہ کون ہے؟ چور جو رات کو آتا تھا۔ آقا نہیں جانتا، حضور نے فرمایا شیطان تھا، شیطان تھا جھوٹا پر بات سچی کر گیا ہے۔ محمد بھی اس کی تصدیق کر دیتا ہے، جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر اپنے مال پر پڑھ کے سوئے گا، اللہ کریم فرشتے بھیج کے اس کی بھی حفاظت فرمائے گا، اس کے گھر والوں کی بھی۔